کسی کو مال سیم و زر ہمیں علم و ہنر بخشا، کسی کو مال سیم و زر ہمیں علم تو پہلے کے سلاطین بڑے نیک ہوتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات تہجد میں نہیں اٹھے تو فجر میں اتنا روئے کہ شیطان دوسرے دن اٹھانے کے لیے آیا کہ اللہ نے ان کو رونے پر اتنا دے دیا جتنا کہ تہجد پہ نہیں دیتے۔ صحابہ کرام تو سب تہجد گزار ہیں۔ مدینہ منورہ ایسی بستی ہے دوستو، سرکار کے زمانے میں دن کو ویران معلوم ہوتی ہے اور رات کو آباد معلوم ہوتی ہے، اس بنا پر کہ ہر جھونپڑے سے اور ہر گھر سے تہجد میں قرآن کریم پڑھے جانے کی آواز آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشعریین جب قرآن کریم پڑھتے ہیں سفر میں بھی، میدان کارزار میں بھی، تہجد میں، تو مجھے پتا چل جاتا ہے اللہ نے یہ بہترین آواز سے نوازا ہے۔ قرآن کریم کو بہترین آواز کے ساتھ پڑھنا یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زینوا القرآن باصواتکم، اپنے قرآن کریم کو آوازوں کے ذریعے سے مزین کرو۔ اور دوسری روایت میں فرمایا، حسنوا اصواتکم بالقرآن، تم اپنی آواز عمدہ کرنا چاہتے ہو تو قرآن کریم کثرت سے پڑھا کرو۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔